آج کا دن جو ہے یہ مفتی ڈے کے نام سے بڑا مشہور ہے. یہ اس کی برسی ہے اور اس برسی منانے کا مشن ایک ہی ہے کہ یہاں مفتی محمد سعید کے کارناموں کو یاد کیا گیا, اس کو خراج تحسین خراج عقیدت پیش کیا گیا. اور بھلا کیوں نہیں کرتے؟ ایک ایسا شخص جو اس وقت پرآشوب دور میں جموں کشمیر میں نمودار ہوا اور یہاں پہ جو جتنے بھی ظلم و ستم ہو رہے تھے, کہیں پر فوٹو لگایا جاتا تھا, کہیں پر ہمارے نوجوانوں کو اٹھا کر شہید کیا جاتا تھا, ہماری بہنوں کی عزتوں کو تار تار کیا جاتا تھا. تو اس دور میں مفتی محمد سعید اور اس کی پارٹی پی ڈی پی کا وجود میں آنا ایک معجزے سے کم نہیں تھا. اس لیے آج ہم نے مفتی محمد سعید کو یاد کرنے کا یہی ایک مشن ہے کہ ہم اس کے ویژن, جو اس کا نظریات, جو اس نے ایک نظریہ اس قوم کو دیا ہے, اس نظریے کو آگے لینا ہے, لوگوں کے بیچ میں اس نظریے کو ہم نے ڈسیمینیٹ کرنا ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ لوگ مفتی محمد سعید کو نہیں بھولے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اقتدار میں آنا جو ہے کسی شخصیت کی عکاسی کرتا ہے. مفتی محمد سعید کو لوگ صدیوں تک یاد رکھیں گے, اور بھلا کیوں نہ رکھیں, کیونکہ لوگوں کو آج جب بتوں سے واسطہ پڑا ہے, موجودہ سرکار سے واسطہ پڑا ہے, تو ان کے لب پر ایک ہی چیز ہے کہ بتا اے مقام و تیرا مکیں کہاں ہے. اس لیے آج ڈسٹرکٹ رامبن میں جمع ہونے کا مقصد جو تھا وہ یہی تھا کہ ہم ایک عظیم لیڈر کی یاد کو تازہ کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ اس چھوٹے سے دور میں مفتی محمد سعید کا جو پیریڈ تھا غلام نبی آزاد صاحب کے ساتھ, اس پیریڈ کو جموں کشمیر میں گولڈن پیریڈ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. جہاں تک نیشنل کانفرنس کا تعلق ہے, 1930 عیسوی سے لے کے اب 2030 بھی لگنے والا ہے, یعنی ایک سینچری کا ٹائم بیچ میں آتا ہے. لوگ تاریخ کے اوراق سے بخوبی واقف ہے, اور میں کبھی کبھار یہ سمجھتا ہوں کہ جموں کشمیر کے لوگوں کو نیشنل کانفرنس سے کوئی گلہ نہیں کرنا چاہیے. ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے, چاہے وہ شبنم قیوم کی لکھی ہوئی کتابیں ہوں, چاہے پریم ناتھ بجاج جو شیخ محمد عبداللہ کے ایک خاص ساتھی تھا اس کی لکھی ہوئی کتاب ہو, یا کشمیر ایشو پر کوئی بھی کتاب ہو. لکھنے والا جب کوئی کتاب لکھتا ہے تو وہ قلم بڑے بے رحم ہو کے چلاتا ہے, کیونکہ وہ انصاف کرنا جانتا ہے, اور انصاف کرنے کے لیے ایک مصنف کو, ایک ہسٹورین کو بڑا سخت ہونا پڑتا ہے, اور وہ قلم کو جب جنبش دیتا ہے تو بڑا بے رحم ہو کے دیتا ہے. تاریخ کے اوراق میں یہی لکھا تھا کہ کشمیر کی قوم مظلوم قوم ہے. لیکن اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس قوم کو مظلوم کس نے بنایا تھا. میں ایز اے کشمیری اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں کہ تاریخ دانوں نے, ہسٹورینس نے, چاہے وہ باہر کے, چاہے وہ ہسٹورینس ویسٹ کے تھے یا ایسٹ کے تھے یا جموں کشمیر کے تھے, لیکن ہر تاریخ دان نے یا اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ کشمیری قوم ایک مظلوم قوم رہی ہے. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ مظلوم کس نے بنایا؟ اور آج اگر یہ کشمیری قوم ظالم کے ساتھ کھڑی ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہم نے تاریخ لکھنے والوں کی تاریخ کو جھٹلایا. ہم نے ان استادوں کے دیے ہوئے سبق کو یہ ثابت کر دیا کہ یہ غلط ہے, جب ہم نے نیشنل کانفرنس کو اتنی بڑی میجارٹی میں ووٹ دیا ہے. کبھی آزادی کے نام پر, کبھی اٹانومی کے نام پر, کبھی پیبلسٹ کے نام پر. ملا کیا کشمیریوں کو دھوکے کے علاوہ؟ کچھ بھی نہیں ملا. تو اس لیے اس سرکار سے کوئی امید رکھنا مجھے لگتا ہے بیوقوفی ہے, اور اس سرکار کو چاہیے بھی وہ جموں کشمیر کے لوگوں کا کام نہ کریں. کیوں؟ کیونکہ 100 صدی میں, یعنی 1 سینچری ہیز گون, ان کے انتخابی منشور بالکل have been thrown into a dustbin.
آپ کو یاد ہوگا کہ 70 کی دہائی میں یہاں رائے شماری کرنے کے لیے، مجھے پورا یاد اس کا نام نہیں، شاید ڈاکٹر ہڈسن تھا، جب وہ لال چوک کی سرزمین میں پہنچا تو نیشنل کانفرنس کے لوگوں نے اس کو پتھروں سے استقبال کیا، اس کو اور اس کی فیملی کو لہو لان کر کے واپس کیا۔ یہ وہ نیشنل کانفرنس ہے۔ لہذا میں تاریخ کے اوراق میں جانا نہیں چاہتا، لیکن میں ایز اے کشمیری اپنے آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ شوکت ڈینگ تجھے ہوا کیا ہے؟ کہ آپ نے تو کتابوں میں پڑھا تھا کہ کشمیری ایک مظلوم قوم ہے، لیکن آج اگر آپ مظلوم ہیں تو کس نے بنایا؟ Who has exploited you؟ نیشنل کانفرنس نے ایک تحریک، جو اس کو وہ تحریک کہتے ہیں، وہ سیاسی آتاب کی مہم تھی۔ That was a witch hunt movement which is being led to exploit the people of Jammu and Kashmir۔ لیکن دیکھتے ہیں لوگوں نے شاید ایموشنز کے بیس پہ، عمر عبداللہ صاحب نے جب قوم کے سامنے اپنی ٹوپی پھیلائی تو لوگوں نے فیصلہ لیا لیٹ اس سپورٹ عمر عبداللہ آن ہز ایموشنل سپیچ۔ کاش ہم کشمیریوں نے ایموشنل سپیچ کے بدلے، ایموشنل اٹیچمنٹ یا ایموشنل اپیل کے بدلے اگر ہم نے انٹلیکچوئل اپیل پہ ووٹ دیا ہوتا تو ہم کشمیری پھر مظلوم نہیں ہوتے۔ اور انٹلیکچوئل اپیل کیا ہے اور ایموشنل اپیل میں کیا فرق ہے؟ ایموشنل اپیل وہ ہے جو عمر عبداللہ نے اپنی ٹوپی پھیلا کر لوگوں کو کہا کہ مجھے اقتدار میں لاؤ، اور کشمیر ایموشنز میں آ کے اس کو اقتدار میں لائے۔ اور انٹلیکچوئل اپیل کیا ہے؟ انٹلیکچوئل اپیل وہ ہے جو کشمیر ایشو پر جتنے بھی کتابیں لکھی گئی ہے اس کو آج کشمیریوں نے، یعنی ہم نے ثابت کر دیا کہ ہسٹورینز غلط ہے۔ یہ ثابت کر دیا اپنا ووٹ ڈال کر ایسی جماعت کو جو سیاسی آتاب کی مہم چلا رہی ہے 100 سال سے، یہ ثابت کر دیا کہ ہم مظلوم قوم نہیں ہے، کیونکہ ہم ظالم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس لیے لیٹ اس سی نیشنل کانفرنس کیا کرتا ہے، دیکھتے ہیں۔ ہمیں اتنی جلدی ان کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے، ہمیں ابھی ویٹ کرنا چاہیے کہ شاید لوگوں کے نصیب بدلنے جا رہے ہیں، یا پھر غلامی کا توق وہ اپنے گلے میں ڈال کر غلامی کو ایکسپٹ کر رہا ہے۔ کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضامند، مسائل طویل کا جو بناتے ہیں بہانہ۔ لہذا 100 سال سے یہی بہانہ بنایا جا رہا ہے، کہا کہ ہم آزاد ہیں، لیکن حقیقت معنوں میں ہم غلام ہیں۔ یہ محبوبہ مفتی جس نے کہا کہ I will not contest election because I am not content to work under the headship of governor there۔ الیکشن نہیں لڑا، عمر صاحب نے بھی تو یہی کہا تھا، لیکن اس کو چیف منسٹر بننے کی بڑی جلدی تھی۔ آج وہ لوگوں کے وعدے، وہ گیس سلنڈرز، وہ بجلی فری کا نعرہ، وہ راشن کارڈز وغیرہ، لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ کس دن وہ اعلان کرے گا اور ہم اپنے اسٹیشن پہ پہنچ جائیں گے اور ہم شاید عمر عبداللہ کا شکریہ ادا کریں گے۔ لیکن شاید تاریخ اور وقت کچھ اور پکار رہا ہے۔ مجھے نہیں لگتا ہے کہ نیشنل کانفرنس کوئی کسی بھی کام میں انٹرسٹڈ ہے۔ ریسنٹلی انہی کا ایک ایم پی روح اللہ صاحب، مجھے لگتا ہے کہ دا بیسٹ لیڈر ان نیشنل کانفرنس، جو چاہتا ہے کہ ہی وانٹس ٹو ورک اکارڈنگ ٹو دا ول اینڈ وولیوشن آف دا پیپل آف جموں اینڈ کشمیر، وہ ان کی خواہشات کے مطابق کام کرنا چاہتا ہے۔ اس کا ایک اچھا سٹیٹمنٹ پرسوں آیا کہ اسٹیٹ ہوڈ کی ہمیں اتنی جلدی نہیں ہے جتنی جلدی ہمیں 370 اور 35A کی ہے، کیونکہ جاب سیکورٹی کا مسئلہ ہے، ان ایمپلائمنٹ کا مسئلہ ہے، لینڈ سیکورٹی کا مسئلہ ہے، یہ سارے مسائل 370 میں تھے یا 35A میں تھے۔ لیکن اس بیچارے کو بھی آج تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، لیکن وہ اپنے مشن میں رواں دواں ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ ایسے لیڈروں کا ہمیں ساتھ دینا چاہیے۔ اگر وہاں سے آپ ریسنٹلی جو سنیل شرما نے ایک سٹیٹمنٹ دیا، اس نے کہا کہ عمر عبداللہ جب سینٹر میں ہماری بی جے پی سرکار کے پاس کچھ مانگنے آتا ہے تو پہلا اس کا پروٹوکول کے بارے میں ہوتا ہے، پہلا اس کو اکاموڈیشن کے بارے میں ہوتا ہے، پہلا اس کو یہ اپنا سیلف انٹرسٹ کے بارے میں ہوتا ہے۔ تو وہ لوگوں کے وہ وعدے بھول گیا ہے جو وہ لوگوں کے ساتھ کر کے آیا ہے، اور اسی بیس پر وہ اقتدار میں آیا تھا۔